صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم ڈیئر ویورز، انشاءاللہ امید ہے کہ سب آپ بخیر ہوں گے. آج جس مثالی خواتین میں جس خاتون کا ذکر کرنا ہے وہ ہم سب کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب سبیکہ سلام اللہ علیہا ہے. یہ وہ بلند ہستی ہے جو افریقہ سے بلانگ کرتی تھی، افریقہ سے یہاں پہنچی تھی، مدینے پہنچی تھی. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زمانے میں پریڈکٹ کیا تھا ان کے لیے کہ ایک بلند ہستی، ایک پائز خاتون، ایک معتبر خاتون جو ہمارے خاندان کی بہو بننے والی ہے اور وہ ہمارے نوے امام کی والدہ بنیں گی، امام کی والدہ بنیں گی. وہ بہت بلند ہستی ہوں گی اور ان کو میری طرف سے سلام کہنا. اب آپ ذرا سوچیں، جس کو رسول اپنی طرف سے سلام کہلوا رہے ہیں وہ خود ہستی کتنی بلند ہوگی. ہر ایک کو کوئی نہیں کہتا، سلام نہیں کہتا. اور یہ وہ ہستی کہ امام کی بیوی بہت بنی ہے، مگر امام کی والدہ بننا ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ارحام المطہرہ ہے. بہت سلیکٹڈ لوگوں کو ان کو چوز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ خدائی نمائندے بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس کو بھی خداوند عالم سلیکٹ کرتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خاندان سے، ہم بڑی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. دس از ناٹ اے میٹر. اگر ضرورت پڑتی ہے اسلام کو، خداوند عالم کو، اگر کوئی اس وقت دوسرے کانٹیننٹ میں بھی ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو وہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسی طرح رکھیں کہ آمادہ رکھیں، اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ جب بھی ہمارے امام کو ہماری ضرورت ہوگی ہم فوراً لبیک کہتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کے بیٹے کی یہ دلہن بننے والی تھی، انہوں نے اپنے ایک اصحابی جس کا نام ابن سلیط تھا اس سے کہا تھا کہ جو میرے بیٹے کی جو دلہن ہوگی، جو زوجہ ہوگی جس کا نام سبیکہ خاتون ہے، ان کو میرے طرف سے سلام کہنا. یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے کہ امام وقت ان کو سلام کہلائے. ہم سب اپنے امام کو سلام کہلاتے ہیں، مگر بلند ہستی وہ ہوتے ہیں جن کو امام سلام کہلائے. جیسے روایت میں کہ آغا وحید خراسانی جس کو کچھ لوگ کی ملاقات امام سے ہوئی، امام زمانہ نے ان کو سلام کہلوایا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انہی کو کہلایا جاتا جو امام سے قریب حاصل کرے یا بہت بڑا وہ کام انجام دینے والے ہو جو امام کی نظر کے سامنے ہو. اس وقت ہمارے امام وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی ہونے والی اپنے بیٹے کی دلہن کو سلام کہلوایا. امام رضا علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ تھی جن کا نام تھا ماریہ قطبیہ، یہ ان کی نسل سے تھی، اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور افریقہ سے آئی تھی. اور الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی کی گئی. امام رضا علیہ السلام نے ان کو ایک نام دیا تھا جس کا نام ہے ریحانہ. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس سے بہت خوشبو نکلتی ہے، یا اس درخت کو بھی کہتے ہیں، اس پودے کو بھی کہتے ہیں، اس پلانٹ کو بھی کہتے ہیں. ایران میں ایک ہے جو سبزی ملتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریحان، جس کے کھانے سے دہن سے خوشبو آتی ہے. تو انشاءاللہ پروردگارہ ہر ایک کو نصیب کرے انشاءاللہ. تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو یہ نام دیا تھا، ریحانہ کہہ کر پکارتے تھے. انشاءاللہ کوشش کیجئے عزیزوں اپنے بچوں کا بھی نام اماموں کی والدہ کے نام سے بھی رکھیں، تاکہ کل اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کس کا نام تھا، کس کی اسلام میں کس کا نام رکھا گیا تھا، تو ہمارے بچوں کو وہ حفظ رہ سکے کہ ہمارے فلاں امام کی والدہ کے نام سے ہمیں منسوب کیا گیا، ان کے نام پر ہمارا نام رکھا گیا، تاکہ اسی طرح اس امام کا ذکر ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے اور ہمیشہ جاری رہے. تو بلحاظہ امام رضا علیہ السلام اس خاتون کو جناب سبیکہ خاتون سلام اللہ علیہا کو ایک لقب دیا تھا جس کا نام تھا مریم زمان. مریم زمان، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو مریم اس لیے وہ اتنی بلند ہستی تھی کیونکہ نوبل پرسنالٹی تھی. خواتین میں سے ایک بہت اہم خاتون جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے جن کے لیے آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا.
وہ خاتون ہیں. تو ان کو بھی جو مریم زمان کا جو خطاب ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام ان کے شکم میں آئے تھے تو یہ کبھی کھانا نہیں کھاتی تھی. تو امام علی رضا علیہ السلام سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو یہ جواب میں یہ دیتی تھی جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے تب سے مجھے کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے. میری غذا آسمان سے آتی ہے، میری غذا بہشت سے آتی ہے. الحمدللہ. وہ بہشت سے غذا آنا بھی آسان نہیں ہوتا عزیزو، وہ اسی کے لیے آتا ہے جو وہاں کا فرد ہوتا ہے. تو بہرحال امام محمد تقی علیہ السلام اپنی مادر کے شکم میں تو روایت میں ہے کہ گھر کے جس حصے میں بھی وہ جاتی تھی اور جو بھی افراد گھر میں ہوتے تھے تو وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سنتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا جو ان کے شکم میں جو امام ہے، وہ امام جس دنیا میں وہ تلاوت کرتے ہیں. اس کو جناب صبیحہ خاتون سلام اللہ علیہا اپنی زبان سے اس کو دہراتی تھی. تو عزیزو انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ جنت البقیع جائیں، کیونکہ جنت البقیع میں ہی ان کو دفن کیا گیا، وہیں پر ان کی قبر ہے. انشاءاللہ بس دعا کریں عزیزو کہ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو، اور جو ہمارے اماموں کی قبر ہے وہاں پر اور ان ہستیوں کی قبر ہے جلد سے جلد وہ تعمیر ہو سکے اور روضے کا شکل دیا جا سکے، اور ہم مومنین کو انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق ملے اور انشاءاللہ وہاں کی زیارت کرنے کی شرف حاصل ہو سکے انشاءاللہ. بحق امام علی رضا، بحق امام جواد جو بہت پریشان ہیں اس وقت روزی کے اعتبار سے، ان کے لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی دعائے توسل پڑھ کر امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم اس کی روزی میں برکت عنایت کر دیتا ہے. اگر روزی نہیں ہوتی، جاب نہیں ہوتا تو بہترین جاب مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ دعا کیجئے، کیونکہ یہ جناب صبیحہ خاتون کو بھی انشاءاللہ ہدیہ پیش کیجئے، کیونکہ امام کو اپنے شکم میں انہوں نے رکھا، امام کی انہوں نے پرورش کی ہے. اور انشاءاللہ بس عزیزو دعاؤں میں یاد رکھیے، نماز ہم ہر وقت بر وقت پڑھیے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کیجیے، اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ